اب اگر وہ علم جو ہے وہ کسی بشر سے حاصل کرتا ہے، یعنی اگر وہ کسی استاد سے حاصل کرتا ہے تو اس علم کو علم کسبی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ علم یعنی اسٹرگل کے محنت کرتا ہے، دور دراز سے سفر کرتا ہے، اساتذہ کے قدموں میں بیٹھتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم کسب۔ ایک علم ہوتا ہے وہابی علم، کہ وہ کسی مدرسے میں نہیں گیا ہوتا، لیکن رب تعالیٰ اس کو عالم بنا دیتا ہے، اس کو علم سے نواز دیتا ہے، عطا فرما دیتا ہے، یہ وہابی علم ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ وہابی علم ہوتا ہے۔ آج ہم پرفتن دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جو پرلے درجے کا جاہل پیر ظاہر ہوتا ہے، اس کے جب مناقب بیان کیے جاتے ہیں کہتے ہیں اس کے پاس بھی بڑا وہابی علم ہے، اللہ کی بڑی عطا ہے۔ دیکھیں، علم وہابی کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اللہ کی عطا جسے مرضی دے۔ امت میں بڑے بڑے ایسے نامور شخصیات آپ کو ملیں گی کہ جو کسی مدرسے میں نہیں گئی، لیکن جب رب تعالیٰ نے انہیں علم دیا تو بڑے بڑے علماء ان کے قدموں میں بیٹھ کے جو ہے وہ علم حاصل کرتے ہیں۔ جیسے سیدی عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کسی مدرسے میں نہیں گئے، رب تعالیٰ نے آپ کو علم کی دولت سے ایسے نوازا، آپ ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، الابریز آپ کی کتاب ہے، علماء آج بھی اس کو جب پڑھتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں۔ آپ کسی مدرسے میں نہیں گئے، لیکن رب تعالیٰ نے علم جو ہے وہ عطا فرمایا، اور اس دور کے بڑے بڑے عرب کے علماء اور محدثین آپ کے قدموں میں بیٹھ کر باقاعدہ علم حاصل کیا کرتے تھے، لکھا کرتے تھے۔ اور آج کے دور میں جو دعویٰ کرے تو دیکھیں کتنے علماء اس کے قدموں میں بیٹھ کے جو وہ علم لکھ رہے ہیں یا علم حاصل کر رہے ہیں، نہیں ہے تو اپنے دعوے میں جھوٹ کھا رہے ہیں۔ چند چیزوں کو جو ہے وہ رٹ رٹا کے جو آپ بیان کرو کہیں گے جی علم وہابی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔